من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کے جن کی رحلت 360 ہجری میں ہوئی، شیخ کلینی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے اصول الکافی کتاب الکافی، یعنی بار بار اصول میرے الفاظ ذہن میں آ جاتا ہے، کتاب الکافی لکھنے میں اپنے استاد کی مدد کی۔ تو ایک معتبر محدث ہیں، اپنے زمانے کے ایک معتبر راوی ہیں، عالم دین ہیں، کہ جن پر آج تک علماء اتکال کرتے ہیں، یعنی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کتاب کے ہم باب 5واں باب اور اس کی 9ویں حدیث پہ ہم پہنچے تھے، جس کا دوسرا حصہ تھا، اس باب کا دوسرا حصہ تھا کہ وہ تمام علم جو امام زمانہ کی یعنی ظہور، ان کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گے، اس کا جو صاحب ہے وہ طاغوت ہوگا، یعنی اسی عنوان پہ اب ساری روایتیں آگے آئیں گی۔ تو نوی روایت ہے، کل رایت ترفع قبل رایت القائم علیہ السلام صاحبها طاغوت، یعنی ہر جھنڈا یا ہر علم کہ جو قائم کے قیام سے پہلے، یعنی قائم کے جھنڈے سے یا علم سے پہلے بلند ہو جائے تو بلند کرنے والا طاغوت ہے۔ تو اس علم کو بلند کرنے والا کون ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا تعمل ہے۔ پہلا ایک جو ہمارے ذہن میں تبادر ذہنی آتا ہے، انصراف ہوتا ہے، وہ یہ کہ طاغوت سے مراد ظالم ہے، صحیح، سرکش ہے، لیکن تاریخ میں کچھ طاغوت گزرے ہیں، سمجھ رہے ہیں سر؟ تاریخ میں کچھ طاغوت گزرے ہیں جن کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے طاغوت کہہ کے پکارا ہے۔ جی، تو آپ اگر ان طاغوتوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ جن کو اہل بیت نے طاغوت کہا ہے، تو شاید یہ روایت آپ کو اور بھی زیادہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر علم بلند کرنے سے مراد کیا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو امام کے مقام پر لے آئے، یعنی امام کی جگہ لے آئے، گویا کہ اب وہ جو ہے وہ اسلام کا ٹھیکیدار بن جائے، اگر وہ اپنے آپ کو امامت کے مقام پر لے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ جی، تو وہ شخص کون ہے؟ طاغوت۔ ایک اور جو معنی ہے طاغوت کا، کہ جو میرے خیال سے یہاں پر یہ معنی بھی اچھا بیٹھتا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی ہم مختلف معانی کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، خصوصاً اہل بیت کے کلام کی طرف بھی جب مراجعہ کرتے ہیں تو ہر کلام سے ہمیں کوئی نہ کوئی نیا معنی ذہن میں آتا ہے۔ یہاں ایک روایت ذہن میں آتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کے 70 وجہ ہیں اور ہر وجہ کا ایک مخرج ہے۔ تو یعنی اگر، اور دوسری روایت کیا ہے کہ کلام ہونا کل قرآن یفسر بعضها بعضا، ہمارا کلام بھی جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے، بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں پر طاغوت کا ایک اور معنی ہے جو کہ آپ کو ملے گا، وہ یہ کہ کل معبود من دون اللہ، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن کی عبادت کی جائے اور وہ اللہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو۔ تو تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو دوسرے ادیان میں بھی تھے، تب بھی ان کی عبادت کی گئی، اور عبادت اس طرح سے نہیں کی گئی کہ ان کو قبلہ بنا دیا اور ان کے سامنے نمازیں پڑھنا اور جو ہے وہ ان کے تقرب کے لیے صدقات دینا شروع کر دی، نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت کی گئی ہے کہ انہوں نے حلال کو اگر کہا حلال ہے تو سب نے کہا حلال ہے، انہوں نے کہا حرام ہے تو سب نے کیا کہا؟ حرام ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اندھا دھند جو ہے وہ کسی کی بات مان لینا، یہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ اندھا دھند جس نے جو کہا اس نے مان لیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے بارہا یہ بات فرمائی کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ تو اب جب آپ علی مع الحق اور حق مع علی کے قول پر عمل کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ طاغوت کے نظام سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ طاغوت کا نظام بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی حق کا معیار نہ ہو، صحیح ہے صاحب؟ جی، تو یہاں پر ایک اور جو ہے، کل رایت ترفع قبل رایت القائم صاحبها طاغوت، کہ جو بھی علم کو بلند کرے گا اس کا مطلب وہ طاغوت ہے، کہ لوگ اس کے اندھا دھند اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 10ویں روایت ہے، قال ابو عبداللہ جعفر علیہ السلام، من ادعا مقامنا یعنی الامامہ، کہ جو امامت کا دعویٰ کرے، فہو کافر، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ وقال مشرک، اور وہ مشرک ہے، یعنی کافر بھی ہے ایک قول کے مطابق، دوسرے قول میں کیا ہے کہ وہ مشرک بھی ہے، یعنی شرک کر رہا ہے۔ تو شرک جو ہے وہ توحید میں شرک صرف اس لیے، یعنی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، نہیں، کوئی اللہ کے کلام میں بھی کسی کو شریک کر دے وہ بھی شرک ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مختار بنایا ہے اور کیا کہتے ہیں، کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تمہارا امام ہے،
اور میں اس میں کسی اور کو شریک کر دوں تو یہ بھی شرک ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ اسی وجہ سے جو ہے وہ جب ابلیس نے چاہا کہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو آزاد کرے اس سجدے سے، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا سجدہ کرنے کا، یعنی اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے آدم کو، کیونکہ وہ آدم کو تحقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس وقت کیا کہا ابلیس نے پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے اس سجدے سے معاف کر دے، پھر میں ایسی عبادت کروں گا جو نہ پہلے کبھی کسی نے کی اور نہ کوئی بعد میں کوئی ایسی عبادت کرے گا۔ دیکھیں یعنی کہ اوامر میں خدا کو شرک پسند نہیں ہے۔ تو خدا نے کیا فرمایا کہ اريد ان اعبد حيث اريد ولا اريد ان اعبد حيث تريد، میں ایسی عبادت چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اس طرح سے عبادت ہو، میں ایسی عبادت نہیں چاہتا کہ تو جس طرح سے عبادت چاہتا ہے، تو میری عبادت کرے گا اپنے طریقے سے، نہ تو میری عبادت اپنے طریقے سے نہ کر، بلکہ جو میں چاہتا ہوں ویسے تو میری عبادت کر۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر کوئی مقام امامت پر کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں، گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، امامت کے عنوان سے اس باب سے شرک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والی روایت ہے سمعت ابا جعفر الباقر علیہ السلام یقول کل رایۃ ترفع او قال تخرج قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، جو وہ کل علم لے کے بلند کرے گا اور اس میں لوگوں کو نیچے جمع کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے جو ہے وہ شرعی حیثیت دینے کی کوشش کرے گا، گویا کہ اب یعنی کہ وہ امام ہے، اس پر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ 13ویں روایت ہے اس پر عن فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبد اللہ جعفر بن محمد علیہ السلام یقول من خرج یدعو الناس وفیہم من هو افضل منہم، کہ جو لوگوں کے درمیان نکلے اور لوگوں کو اپنی جانب بلائے جبکہ اس سے بہتر کوئی اور موجود ہو معاشرے میں، اجتماع میں کوئی اور ہو جو اس سے بہتر ہے، فهو ضال مبتدع، ایسا شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے اور صاحب بدعت ہے۔ ومن ادعى الامام من اللہ وليس بامام فهو کافر، کہ جو امامت کا دعویٰ کرے جبکہ وہ امام نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اصلاً جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ من خرج يدعو الناس وفيهم من هو افضل منهم ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ اور دوسرا یہ کہ قضیہ شخصیہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک فلاں شخص جو ہے مجتہد نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مجتہد دیکھ رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو قائل ہیں کہ وہ مجتہد ہے، تو پھر یہ بات وہاں نہیں آ سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں جو مورد ہے من خرج يدعو الناس وفيهم من هو افضل منه، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، تو وہ یہ تھوڑی کہ وہ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ میری اتباع کرو، وہ مجرد اپنے ابحاث کو اپنے جو علمی نتائج کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اپنی طرف بلا رہا ہے اس عنوان سے کہ بھائی میں ہی ہوں سب سے افضل، جبکہ اس سے افضل کوئی اور ہے، تو پھر وہ اس روایت کا جو ہے وہ مصداق بن سکتا ہے۔ جی، یعنی امام کو یہ بھی نہیں پسند ہے کہ انسان تصدی کرے اس مورد میں کہ جہاں اس سے بہتر کوئی اور موجود ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام یہ یا پروردگار عالم اس بات کو پسند کرے کوئی امامت پر تصدی کرے؟ امامت پر تصدی کرنا تو یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ کبیح ہے۔ جب ہی امام نے کیا کہا فہو کافر، پہلے میں کہا گمراہ ہے اور دوسرے والے میں کیا کہا کہ وہ کافر ہے۔ جی، تو اس کے بعد مصنف نے جو ہے وہ ان تمام باتوں کو جو ہم نے پہلے شرح میں بیان کی ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہے باب السادس الحدیث المروی عن طرق العامہ، نہیں یہ کافر ہے، جو امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، نجس ہے، یعنی فقہی اصطلاح والا ہے، سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ مثلا کیسے ہیں کلام میں شریک کرا دیکھیں، یا تو وہ اس بات کا قائل ہے کہ امام کو نہیں پتا کہ بھائی کوئی مالک اشتر جیسا ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اگر جب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مالک اشتر ہے زمانے میں تو وہ ایک الگ موضوع، اس کے عقیدے بات کی جائے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کو نہیں پتا اور آپ کو پتا ہے، سمجھ رہے ہیں اگر سر؟ تو یہ گویا کہ امام کے کلام کی نفی کر رہا ہے، نہ کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ شرک میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کلام کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، لیکن یہاں تو اصلاً نفی ہو رہی ہے۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پانی کا گلاس ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ایک نہیں ہے، 2 پانی کے گلاس ہے، تو میں نے آپ کی بات کی نفی کی یا شرک کیا؟ میں تو اصلاً نفی کر دی،
نفی کرنا تو پھر تو وضاحت کے ساتھ ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ امامی ہے، جبکہ اپنے امام کی بات کی وہ کسی نہ کسی ذریعے سے نفی کر رہا ہے۔ جی، چھٹا باب جو ہے الحدیث المروی عن طرق العامہ، یہ بڑا بڑا بہترین باب ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ طرق یا سند ان سے حدیثیں مروی ہیں جو کہ عامہ کی ہے، تشیع کی نہیں ہے۔ من ذالک مروی عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کچھ ہم جانتے چلیں کہ عبداللہ بن مسعود اہل سنت کے علماء کے نزدیک جلیل القدر صحابی میں سے، جلیل القدر صحابی میں سے، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا اور قرآن اور فقہ میں بہت بڑے عالم دین تھے۔ اچھا، ان کو بہت معتبر مانا جاتا ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں جو ہے وہ ان سے کافی روایتیں نقل کی گئی ہے۔ تو ایک معتبر راوی ہیں کہ جو عامہ کے نزدیک بہت زیادہ معتبر ہیں۔ تو اب ان سے جو ہے روایتیں نقل جو ہوئی ہیں وہ یہ کہ عن مسروق، مسروق کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے محاضرے میں کہ مسروق کون تھے، کہ جنہوں نے بچپنے میں اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی تھی۔ ان کے جو استاد ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ قال، جی آگے سر، جی 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 ہاں جی، لیکن اس وقت جو ہمارا محور کلام ہے وہ طرق عامہ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بہرحال۔ قال كنا عند ابن مسعود فقال له رجل، تو ہم ابھی ابن مسعود کے پاس تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، کہا اس نے احدثکم نبیکم کم یکون بعدہ من الخلفاء، کیا آپ کے نبی نے یہ بتایا کہ ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ جی، فقال نعم، بتایا، وما سألنی احد قبلک، آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ وانک لاحدث القوم سنا سمعته يقول يكون بعد عدد نقباء موسیٰ، میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی کے کتنے خلفاء ہیں، عدد نقباء، جتنے نقباء کی تعداد ہے، نقباء موسیٰ کی تعداد ہے، اتنے اللہ کے نبی کے خلفاء کی تعداد ہے۔ اب دیکھیں یہ جو روایت ہے اس کے سند کس کی ہے؟ کتب یعنی اہل سنہ کی ہے۔ جی، دوسری روایتیں ہو جائیں گی عن مسروق، دوبارہ مسروق سے روایت ہے، جاء رجل الى ابی عبداللہ بن مسعود فقال حدثکم نبیکم کم یکون بعدہ من الخلفاء، قال نعم ما سألنی، وہی روایت دوسرے سند سے دوسرے طریق سے ہمارے اہل سنت کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء کی تعداد ہے وہ جناب موسیٰ کے سرداروں کی تعداد کے برابر ہے جو کہ 12 ہے۔ صحیح ہے سر۔ تیسری روایت ہے كنا جلوسا عند عبداللہ بن مسعود يقرؤون القرآن فقال رجل یا ابا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللہ کم يملك هذه الامة من خلیفۃ بعد، اب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے جو ہے وہ جناب عبداللہ بن مسعود مشہور ہے تفسیر قرآن کے لیے، وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اتنے میں کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے ان کے بعد؟ فقال ما سألني عنها منذ احد منذ قدمت العراق، جب سے میں عراق آیا ہوں میں نے کبھی بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ نعم سألنا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ فقال 12 عدۃ نقباء بنی اسرائیل۔ تو دیکھیں اس روایت سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو بزرگان تھے ان کو اس بات کی یعنی کہ بڑی پرواہ تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد آیا اتنے بڑے دین کو کون سنبھالے گا، کون ہے جو اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے گا اور ان کے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ تو یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ بنا کے نہیں گئے، یہ بدیہیات اور مسلمات کے اور ارتکازات کے بہت زیادہ خلاف ہے، کہ خصوصاً اس زمانے میں کہ جب نیا اسلام آیا ہو تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد کیا ہوگا، کون ہے کہ جو ان کی جگہ پر آ کے اسلام کی خدمت کرے گا۔ جی، اس کے بعد جاء اعرابی فأتى عبداللہ بن مسعود واصحابہ عنده فقال فیکم عبداللہ بن مسعود، اب وہ اعرابی آیا، عبداللہ بن مسعود اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، اتنے میں اس نے سوال کیا کہ آپ کے درمیان عبداللہ بن مسعود ہیں؟ فاشاروا الیہ، سب نے ان کی طرف اشارہ کیا، فقال له عبداللہ قد وجدته فما حاجتک، کیا تمہاری جو ہے وہ حاجت ہے، کیا سوال ہے؟ قال انی اريد ان اسالك عن شيء ان كنت سمعته من رسول الله فنبئنا به، اگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اللہ کے رسول سے وہ بات سنی ہے تو ہمیں بتائیے۔ حدثکم نبیکم کم یکون بعدہ من خلیفہ، کیا اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا کبھی کہ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ یہ عرابی کون ہے کہ جو مدینہ میں نہیں رہتا، جو صحراؤں میں رہتا ہے، بدو ہے، جسے کوئی تمیز نہیں ہے، بدو کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، اخلاق آداب ثقافت سے کافی دور ہوتے ہیں، علوم سے کافی دور ہوتے ہیں، معاشرت سے کافی دور ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ انہیں بھی اس بات کا خدشہ لاحق تھا، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ کتنے خلیفہ ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ ایک عام بدو جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں رہتے ہوئے جو کہ علم کا شہر ہے،
اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ صبح شام بیٹھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا نہ ہوں اور اللہ کے رسول اس سوال کا جواب ہی نہ دیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ بڑا بعید ہے۔ ما قال ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قال نعم نعم قال الخلفاء 12 خلیفہ کا عدت نقباء بنی اسرائیل، کہ 12 خلفاء ہوں گے جس طرح سے بنی اسرائیل میں 12 سردار تھے۔ اسی طرح مسروق سے ہی روایت ہے كنا جلوسا الى ابن مسعود بعد المغرب وهو يعلم القرآن، ہم ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے مغرب کے بعد کہ وہ ہمیں قرآن سکھا رہے تھے، فسأله رجل فقال يا ابا عبد الرحمن سألت النبي كم يكون لهذه الامه من خلیفہ، کہ آپ نے سوال کیا تھا کبھی نبی سے کہ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ اب دیکھیں سند کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو سند میں راوی مختلف ہیں، اگرچہ انہوں نے مسروق سے روایت لی ہے اور مسروق نے بھی ایک واقعہ بیان نہیں کیا، مختلف واقعات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ جی فقال ما سألني عنها احد منذ قدمت العراق نعم وقال خلفاؤكم 12 عدة نقباء بنی اسرائیل، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک کے جو بہت معتبر راوی ہیں اور بہت معتبر یعنی کہ محدث ہیں علماء اہل سنت کے نزدیک، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد مارویہ عن انس بن مالک، انس بن مالک کا قصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے 10 سال خدمت کی، بچپن میں ان کی والدہ جو ہے انس بن مالک کو اللہ کے رسول کے پاس چھوڑ کے چلی گئی کہ یہ اللہ کے رسول کی خدمت کریں گے، 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، تقریباً 2200 سے زیادہ حدیثیں جو ہے ان سے نقل کی جاتی ہے کتب اہل سنت میں، یعنی ایک معتبر انس بن مالک جو ہے وہ معتبر راوی ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ جی اگرچہ شیعوں کے نزدیک جو ہے وہ بعض موارد میں تشیع ہیں، چونکہ آپ نے شیعوں کا ذکر کیا کہ شیعوں کے نزدیک کیا ہے، تو بعض اوقات شیعوں کے نزدیک ان کے اوپر جرح ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث غدیر کے بارے میں کہا تھا کہ میں حدیث غدیر بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس موقع پہ اللہ مولا امیر نے جو ہے وہ ان کے لیے خاص دعا کی تھی، تو ہاں وہ خاص دعا تھی، سمجھ رہے ہیں سب۔ تو علی کل تو انس بن مالک اپنے پورے احترام اور جلالت کے ساتھ حدیث غدیر جو ہے وہ بھول چکے تھے، لیکن انہوں نے 2200 حدیثیں نقل کی، 2200 حدیثیں یاد تھی مگر حدیث غدیر انہیں یاد کیا گیا سب۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لن يزال هذا الامر قائما الى 12 قیما من قریش، تو انس بن مالک کے نزدیک بھی کیا ہے کہ قیم کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے جو کہ قریش سے ہوں گے۔ جی اس کے بعد ہے ما رواہ جابر بن سمرہ السوائی، وہ محدثین کے نزدیک رجال یعنی اہل سنت کے جو رجال ہیں علماء رجال ہیں، مثلا ابن حجر اسقلانی ہیں، اسی طرح ذہبی ہے، اور صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی ان سے کئی ساری روایتیں نقل کی گئی، ان کو ثقہ مانا جاتا ہے۔ جی اچھا یہ جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تزال هذه الامه مستقیما امرها، یعنی یہ جو امت ظاہرتاً علی عدوها، یعنی دین جو ہے باقی رہے گا، دشمنوں پر ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، حتی یمضی 12 خلیفہ کلہم من قریش، یہاں تک کہ 12 خلیفہ جو ہے وہ گزر جائیں گے اور سب کے سب جو ہے وہ قریش سے ہوں گے۔ فلما رجع الى منزلته اتته وفود قریش، اور جب یہ جابر بن سمرہ اپنے گھر یعنی نہیں ہے معذرت اللہ کے رسول اپنے گھر چلے گئے تو قریش والے آئے، فقالوا له ثم يكون ماذا، تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ آپ نے 12 تک کا تو کہہ دیا کہ دین کا امر جو ہے وہ غالب رہے گا، دین باقی رہے گا، 12ویں کے بعد کیا ہوگا؟ 12ویں میں کیا ہوگا؟ قال يكون حرج، اس پھر حرج ہوگا یعنی فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، اختلاف ہوگا۔ جید اس کے بعد جو ہے یعنی اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جابر بن سمرہ کے نزدیک بھی جو ہے جو کہ معتبر راوی ہیں اہل سنت کے اور جنہوں نے بہت ساری حدیثیں جن سے نقل کی گئی ہے، ان کے نزدیک بھی 12 خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے بعد۔ اچھا اس کے بعد ہے 8ویں روایت، عن جابر بن سمرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول یقوم من بعدی 12 امیرا قال ثم تکلم بشیء لم اسمعه، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کچھ اللہ کے رسول سے سنا مگر نہیں، اللہ کے رسول نے کچھ کہا مگر میں سن نہیں سکا، فسألت القوم وسألت ابی وکان اقرب الیہ منی فقال قال کلهم من قریش، یہ سب کے سب جو ہے کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ جی كتبت مع غلامی نافع الى جابر بن سمرہ اخبرنی بشیء سمعت اخبرنی بشیء سمعته من رسول اللہ۔ اچھا راوی کہتا ہے عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے غلام نافع کے ساتھ مل کر ایک رسالہ لکھا، کس کی طرف؟ جابر بن سمرہ کی طرف، اور کہا کہ کچھ بتائیے کہ آپ نے جو اللہ کے رسول سے سنا ہو،
کیا کہا فکتب الیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول عشیۃ جمعہ، یعنی جمعے کی شام کہا انہوں نے، رجم اسلمی، جب اسلمی کو وہ رجم کر رہے تھے، لا یزال هذا الدین قائما حتی تقوم الساعہ، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مٹنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ قیامت ہو، او یکون علی الناس 12 خلیفہ کلہم من قریش، یا تو 12 امام یا 12 خلیفہ جو ہے گزریں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے 10ویں روایت، عن جابر بن سمرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی روایت ہے، جابر بن سمرہ اسی کو بار بار بیان کر رہے ہیں، لا یزال هذا الدین مستقیما حتى يقوم 12 خلیفہ ثم قال کلمۃ لم افہمها فسألت ابی، تو ممکن ہے کہ انہوں نے ایک روایت تو نقل کی ہے اللہ کے رسول سے۔ اس کے بعد 11ویں روایت، حدثنا جابر بن سمرہ السوائی قال كنت مع ابی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ یکون بعد 12 امیرا ثم اخفى صوته، اس کے بعد آواز کو دھیما کیا، یعنی میرے بعد 12 امیر ہوں گے، اس کے بعد آواز کو ہلکا کیا اور کہا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ جی، سمعت جابر بن سمرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقوم بعدہ او من بعدہ 12 امیرا ثم تکلم بکلمۃ لم افہمها، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یعنی 12 امیر ہوں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کچھ کہا جو میں نہیں سمجھ سکا، فسألت القوم، میں نے لوگوں سے پوچھا، ما قال، کیا کہا اللہ کے رسول نے، قال کلہم من قریش، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اچھا، یہی روایت جو ہے وہ 13ویں بھی ہے اور 14ویں روایت بھی یہی ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جابر بن سمرہ سے مختلف سند کے ساتھ یہی بات مل رہی ہے۔ 15ویں روایت کی طرف آئیں گے تب بھی یہی ہے، جابر بن سمرہ سے یہ روایت، لا یزال هذا الدین ظاہرا لا یضره من نابه حتى يمضي 12 خلیفہ ثم قال کلمۃ لم افہمها فقلت لابی ما قال كلهم من قریش، یعنی معنی یہ ہے کہ جابر بن سمرہ سے ایک قصہ ہے جو مختلف روایات نے ان سے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ جی، 16ویں روایت بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے، اور ہم 17ویں روایت کی طرف آئیں گے، خطب بنا رسول اللہ، جابر بن سمرہ سے ساری روایتیں جو ہے وہ اسی معنی میں ہی ہیں، مختلف الفاظ اور مختلف اسناد کے ساتھ۔ جی، اس کے بعد ہم پہنچیں گے ما رواہ ابو جحیفہ، ابو جحیفہ کا نام کیا ہے، وہب بن عبداللہ السوائی۔ جی، وہب بن عبداللہ السوائی جو ہے وہ ان کی حیثیت اگر اہل سنت علماء رجال کی جانب دیکھی جائے تو ابن حجر العسقلانی، اسی طرح ذہبی، اور صحیح مسلم، صحیح بخاری، احمد بن حنبل، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ انہیں ثقہ مانتے ہیں، ان سے روایتیں نقل کرتے ہیں، اور کئی ساری روایتیں جو ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ان سے نقل ہے۔ اچھا، اگرچہ اہل سنت انہیں کیا کہتے ہیں معتبر اور ثقہ مانتے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، یہ امیر المومنین کے ساتھ تھے اور امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے، تو لہٰذا شیخ طوسی بھی اور شیخ نجاشی بھی انہیں ثقہ مانتے ہیں۔ تو یہ وہ راوی ہیں کہ جو اہل سنت کے یہاں بھی ثقہ ہیں اور شیعوں کے یہاں بھی ثقہ ہیں۔ اچھا، یہ جو ان سے روایت ہے، عن ابن ابی جحیفہ عن ابیہ، یعنی ابو جحیفہ سے روایت ہے، کنت عند رسول اللہ وهو يخطب وعمی جالس بین یدی رسول اللہ فقال رسول اللہ لا يزال امر امتی صالحا حتی یمضی 12 خلیفہ کلہم من قریش۔ انہوں نے بھی یہی روایت نقل کی کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین باقی رہے گا، یہ عمل جاری رہے گا، صحیح ہے، صالح رہے گا، یہاں تک کہ 12 خلفاء گزریں گے جو کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ما روی عن سمرہ بن جندب انشاءاللہ یأتی غدا والحمد للہ رب